قرب الہی اور قرب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی انسان عمل کرتا ہے تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ اسے یہ قرب حاصل ہو چکا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرب حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ قرب حاصل کرنے کے لیے از خود کوشش کریں گے تو یہ منزل آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے راستے بالکل انسان کے لیے ایک اجنبی راستے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کوئی وظیفہ اختیار کریں گی، کثرت سے قرآن پڑھیں گی، عبادات کریں گی اور آپ کو بہترین خواب نظر آنے شروع ہو جائیں گے، لیکن وہ خواب حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہوں گے، وہ شیطان کی طرف سے ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا کرتا تھا، پھر وہاں چلا گیا تو آپ نے دیگر مریدین سے معلوم کیا کہ بھئی وہ فلاں شخص آتا تھا، کہاں چلا گیا؟ کہنے لگے حضور وہ کہتا ہے میں تو کامل ہو چکا ہوں، اب مجھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی کاملیت کی علامت کیا ہے؟ تو مریدین نے کہا کہ حضور وہ جب سوتا ہے تو بتاتا ہے کہ روزانہ رات کو میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور مجھے جنت میں لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ میں محلات دیکھتا ہوں، حوریں دیکھتا ہوں، نعمتیں دیکھتا ہوں، پھر مجھے یہاں گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ اچھا اس سے کہنا کہ آج رات جب تیرے پاس فرشتے آئیں اور تجھے آسمان یا جنت تک لے جائیں تو ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دینا۔ لوگوں نے اس کو بتا دیا، وہ سویا، اس کو آسمان پہ حسب سابق فرشتے لے گئے تو اس کے دل میں خواب میں ہی معاً خیال آ گیا کہ حضرت نے ایسے تلقین کی، اس نے لاہور پڑھ دی۔ جیسے ہی لاہور پڑھی وہ ایک دم دھماکے کی آواز آئی، وہ اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا، تو بھاگا وہ آیا، حضرت کے قدموں میں گر گیا کہ حضور معاف فرما دیں، مجھے سمجھائیں کیا معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نادان، تجھے میری صحبت سے دور کرنے کے لیے شیطان نے سارا معاملہ کیا تھا، وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ شیطان تھا، اور وہ تجھے جنت میں لے کر نہیں گئے، انہوں نے اپنا بنائی ہوئی مصنوعی ایک چیز ایک جگہ پہ تجھے لے کر گئے تاکہ تو میری صحبت سے دور ہو کے اپنے ایمان سے یہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ کلام کرتا ہوں کہ مرشد کامل کیسا ہونا چاہیے، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، پھر قرب کے لیے کون کون سے اعمال کریں۔ درخواست کر رہا تھا قرب مصطفیٰ اور قرب الہی عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ پہلی چیز ہے مرشد کامل کا ہونا۔ جیسے کہ واقعہ میں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو بتایا، تو اور مرشد کامل کے لیے کم از کم 4 علامات اس میں ضرور ہونی چاہیے، یا 4 چیزوں کا وہ جامع ہو تب وہ مرشد کامل کہلائے گا۔ نمبر 1، وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقیدے میں کوئی خرابی نہ ہو، جو عقائد مسلمانوں کے ہیں، اہل سنہ کے ہیں، ان عقائد کا حامل ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وہ عالم دین ہو، جاہل ولی نہیں ہو سکتا، جاہل پیر نہیں بن سکتا، اس کو بیعت کروانے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ عالم دین ہو۔ اور عالم دین کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو معیار بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد دلائل کے ساتھ از خود جانتا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ کسی سے کہے جو مجھے بتانا یہ عقیدہ کیا ہے تاکہ اپنے مریدین کو بتاؤں، عقائد کے باب میں مستقل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ اپنے عقیدے خود جانتا ہو۔ نمبر 2، وہ اپنی ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے خود کتابوں سے نکال سکتا ہو، وہ ہے یہ عالم دین، اتنا اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اور ضرورت کے مسائل آپ خود سمجھتے ہیں، وضو کی بھی ہو سکتے ہیں، غسل، نجاست، پاکی ناپاکی، اور اگر وہ شوہر ہے تو طلاق کے مسائل بھی اس کی ضرورت کے مسائل ہیں، مہر کے نان نفقے کے مسائل، اگر وہ تجارت کرتا ہے، رینٹ پہ چیز لیتا دیتا ہے تو اس کے مسائل بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ مرشد کامل کے لیے ایک تو صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 وہ عالم دین ہو، اور عالم دین کی میں نے آپ کو ایک سطح بتائی کہ وہ عقیدے دلائل کے ساتھ از خود جانتا ہو اور اپنے ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد کی خود کتابوں سے نکال سکتا ہو۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو، یہ ضروری ہے کہ اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو۔ اور چوتھا، اس کا شجرہ، جو اس کے مطلب شجرہ کہتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ ان بزرگ کو کسی نے خلافت دی، انہیں کسی نے خلافت دی، انہیں کسی نے دی، انہیں کسی نے دی، حتیٰ کہ یہ سلسلہ پہنچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان صاحب کے جو پیر صاحب ہیں ان تک درمیان میں کوئی بزرگ غائب نہ ہو، لیکن یہ ہر ایک نہیں پہچان سکتا، عوام نہیں پہچان سکتی ہے، تو اس کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کم از کم 3 چیزیں کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ پہلے والی کہ وہ صحیح العقیدہ ہوں، علم رکھتے ہوں، اور اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، ایسے شخص کی آپ صحبت میں رہیں، ان سے فیض حاصل کریں۔
اور پھر وہ جیسے وہ جو آپ کو طریقے بتاتے رہیں آپ قرب الہی کے حصول کے سلسلے میں ان کو اختیار کریں، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور ترقی بھی ہوتی ہے، اور بہت تیزی سے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اور اس راہ میں آنے والے جتنے خطرات ہیں پھر وہ آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور آپ ان سے معلومات بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو چنانچہ ان کی تربیت کی روشنی میں قرب الہی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب تیسری چیز علامات قرب الہی، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہن نے کویسچن کیا تھا، ہم نے اس کے بارے میں عرض کیا کہ سب سے پہلے تو اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے کسی مربی کی رہنما کی ضرورت ہے، جس کو مرشد کامل بھی کہا جاتا ہے، اس کی علامات آپ کو بتائیں۔ پھر کن اعمال کے ذریعے قرب حاصل ہو سکتا ہے، یہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، کسی کا دامن تھام لیتے ہیں، تو پھر جس طریقے سے وہ آپ کو آگے لے کے چلیں اس طریقے سے آپ کو چلنا چاہیے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے یہ مقامات تین ہیں۔ پہلا مقام جو انسان کے لیے ضروری ہے طے کرنا یا وہاں تک پہنچنا، وہ فنا فی المرشد کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد مرشد اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر انسان وہ جو طریقے بتاتے ہیں ان کو اپناتا رہتا ہے، تو وہ فنا فی رسول کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد مزید قرب کی راہیں کھلتی ہیں، اور پھر وہ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے آستانے ہیں، بہت اچھے اچھے پیر عظام ہیں جو آج بھی فنا فی اللہ کے مقام تک انسانوں کو پہنچا رہے ہیں، وہ بعض اوقات ہم نہیں پہنچ پاتے، لیکن بہت سی جگہوں پہ ایسے ہو رہا ہے کہ فنا فی المرشد کے بعد آگے کے دو مقامات پر توجہ ہی نہیں ہے۔ بس یہ مطلب ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ مرشد کے لیے فنا ہو جائیے، اس کے بعد پھر فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مقام وہ غیر ضروری ہو گئے ہیں۔ یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے کہ مرشد وہی ہونا چاہیے کہ جو ہمیں فنا فی اللہ کے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرب الہی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مرشد کامل ہو، ٹھیک ہے، پہلے وہ فنا فی المرشد کے مقام تک اپنے مرید کو لے کر آئے، پھر فنا فی الرسول تک، اور پھر فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ فنا فی المرشد کے مقام پہ ٹھہر گئے تو یہ بھی کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، لیکن آپ گویا کہ منزل تک نہیں پہنچے، اور ابھی آپ بہت دور ہیں، پھر بھول جائیے کہ قرب الہی کیا ہوتی ہے اور قرب مصطفیٰ کیا ہے، کیونکہ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ یہ دو الگ الگ مقامات ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرشد کامل ہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو اپنے پاس جمع فرمایا، انہیں فنا فی المرشد اور فنا فی الرسول کے مقام پر فائز کیا، اور پھر فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچا دیا، اللہ سے ان کا تعلق ملا کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہی کام ہونا چاہیے۔ اب اس کی علامات یاد رکھیں کہ جب انسان قرب الہی کی علامات اختیار کر لیتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جاہل نہیں رہتا ہے، یعنی قرب الہی اگر اس کو حاصل ہو جائے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے، تو نمبر ایک وہ جاہل نہیں رہے گا، وہ صاحب علم ضرور ہوگا۔ تو اگر کوئی علم حاصل نہ کرے، خالی وظیفے پڑھتا رہے، تہجدیں پڑھتا رہے، چاش اشراق پڑھتا رہے، اور پھر یہ سمجھے کہ شاید میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں علم کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ قلت وقت کی بنا پہ میں اس پر تفصیلی کلام نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کویسچنز کا ڈھیر ہے، ورنہ آپ ہماری بات پہ اعتماد رکھیں تو یہ علم سب سے پہلے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، گناہ نہ کرنا، اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جانا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے اور گندی عادات سے، گندے اخلاق سے دور استقامت پذیر دیکھنا، یہ اگر علامات حاصل ہو جاتی ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ قرب الہی ضرور حاصل ہو چکا ہے۔